آج نبی پاک کے اکھاڑے کے اس رستم کا ذکر پاک ہے جس نے عالم اسلام کو ایک ایسی سٹیٹ بنایا تھا کہ اس کے بعد نہ پہلے کوئی اتنی بڑی سٹیٹ بن سکی، نہ رومن امپائر سے اتنی بن سکی، نہ پرشین امپائر سے بن سکی، مگر درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا۔ ہم نے پہلے دن سے جو یہ نعرہ لگایا ہے حق سب یار، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری صفوں میں صحابہ کی صحبت کا منکر نہ کوئی گزرا ہے، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہمارے خاندان۔ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں۔ امام حسن سے لے کر کے ان میرے سانسوں تک ہمارے خاندان میں کوئی آدمی صحابہ کا منکر نہیں گزرا، بلکہ جس وقت بھی کوئی نوبت آئی ہے تو ہمیشہ صحابہ کا ساتھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اگر آپ ہمت کریں تو یہ بنی تیم میں سے ہیں۔ بنی تیم قریشیوں میں بہت کمزور قسم کا قبیلہ مانا جاتا تھا، ہم ایک دن میں ان کا تخلا الٹ دیں گے، اور بنو امیہ کی تعداد اتنی ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں ان سے بیعت کر چکا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، جن کی میں نے بیعت کی یا نماز پڑھی ہے ان سے دھوکہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے باپ کی پہلی مثال ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری نگاہوں میں کتنے ہی بڑے آدمی ہیں، لیکن امام حسن تو نہیں تھے۔ ان کا اپنی خلافت کی سیٹ سے اٹھنا اور ان کو اپنی سیٹ پر بٹھانا یہ ہمارے خاندان کی سنیت کے بارے میں قربانی کی یادگار ہے۔ اور کوئی دوسرا قبیلہ عالم اسلام میں ایسا ہے جس نے ساورنٹی آف دا کنٹری صرف اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے امن و سکون کے لیے اور مسلمانوں کی ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے یہ قربانی دی ہو، وہ صرف ہمارا باپ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ سوال آئے کہ اولیاء اللہ کے زمروں میں کس شخص نے شیعہ کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے، اس کا جواب ہے والی بغداد۔ سوال آ جائے صوفیہ میں سب سے زیادہ کوالیفائیڈ آدمی کون تھا، سب نے لکھا ہے کہ وہ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، تقلید کی انہیں حاجت نہیں تھی، لیکن محض ایک شخص جو کہ حضرت امام حسین کا حامی تھا اور پہلے جس نے یزید کو لعنت بھیجی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ میرے جد کریم کا وہ حامی شخص تھا، اور ایک نقطے پر یہ بات تو ان کے شاگردوں نے نہیں کی۔ امام بخاری نے کہا میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے۔ استاد بھی تھے کہ نہیں تھے؟ امام نسائی نے کہا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے، امام مسلم، یعنی سیاستہ کے جتنے مصنفین ہیں براہ راست یا بالواسطہ شاگرد ہیں حضرت امام ابن حنبل کے۔ تو اگر انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے تو پھر داد دیجئے اس جوان کی جس نے کہا میرا امام جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب معتزلہ پورے شباب پر تھے، سرکار بغداد رہتے بغداد میں تھے جہاں ان کا دارالخلافہ تھا۔ کسی درویش کے خلاف کیس نہیں ہوا اس بات پر کہ آپ کے کپڑے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، آپ کے جوتے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، آپ کی دستار مبارک زیادہ قیمتی ہوتی ہے، آپ کا لنگر ساری دنیا سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ خلیفہ وقت کو کہا کہ آ کے ایک دن بیٹھو، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک بیٹھا خلیفہ، دیکھا کہ حکومت بغداد جس کا ایک سرا اسپین میں تھا، ایک سرا ادھر تقریباً افریقہ سارا طے کرنے کے بعد 1/4 رہ گیا ہوا تھا، ادھر اس کی سرحدیں جو تھی وہ پہنچ گئی تھی چائنا کو۔ کاشغری وہ پہلا صوبہ تھا عباسیہ کے دور میں، اس جگہ اسلام جا چکا ہوا تھا،
اور سب ملکوں میں 17 صوبے تھے ایران کے، ایک حکومت ہے اس وقت مستقل ان صوبوں کی، ان سب کے حکمران وہی تھے۔ ادھر افغانستان کی سرحدوں تک ان کی حکومت تھی، ادھر سندھ کے صحراؤں تک ان کی حکومت تھی، ادھر گلف کنٹریز ساری ان کے پاس تھی۔ ایسے وقت میں اس مرکز میں بیٹھ کے ان کو برا کہنا، غوث پاک کی کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس میں معتزلہ کا رد نہ ہو۔ اور جو شیعہ کا بیچ میں پیریڈ گزرا ہے اس کا بھی رد غوث پاک نے کیا ہے، کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا۔ تو ہم اس باپ کی اولاد میں سے جو پوری امت میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا درویش اور صوفی تھا اور سب سے زیادہ لیاقت رکھنے والا تھا، سارا دن خلیفہ وقت بیٹھا، شام کے وقت پیسے گنے گئے، خاندان عباسیہ کی سلطنت کا پورے سال کا ریونیو بورڈ کی جتنی انکم تھی اتنی ایک دن کی حکومت جو ہے، ایک دن کی جو آمدنی تھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی، وہ خلیفہ وقت کی سالانہ جتنی آمدنی اس سے بھی زیادہ تھی۔ اندازہ کریں اس آدمی نے بیٹھ کے بغداد میں حکومت کی۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ اس دور میں نہیں دیکھے جتنے سنی کہتے پھرتے سارے خمینی کے جنازے میں گئے کہ نہیں گئے؟ جنازہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جنازے کا حلوہ کھایا کہ نہیں کھایا؟ واپس آ کے جو پیسے ملے ان سے مدرسے بنائے، اپنے گھر بنائے ہیں، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ غوث پاک تیری غیرت پر قربان، ہم اس باپ کی اولاد میں سے ہمیں بتاتے پھرتے ہو، سنیت شرم نہیں آتی؟ سلطان سنجر نے آپ کو خط لکھا کہ اگر آپ مہربانی کریں میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائیں تو میں آپ کو جاگیر دوں گا، اور ایک طرف یہ کہ پورے سال کا لنگر کا خرچہ میں دوں گا اور آمدنی ساری آپ لیں گے۔ حضرت کو ثقلین نے کہا کہ اس کا جھنڈا کالا ہے، یہ نشانی ہے شیعہ کی، منکرین صحابہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کہتے ہو کہ میں پیسے لے لوں، میں جاگیر لے لوں؟ نہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو چترے سنجری رخ بختم سیاہ آباد جز فقر اگر بود حوث ملک سنجرم۔ خدا کرے میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جس طرح سلطان سنجر کے جھنڈے کا منہ کالا ہے، اگر میرے دل میں سرے منہ بھی کوئی تبدیلی آئے تو فرماتے زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز یک جو نمی خرم۔ آپ فرماتے جس وقت سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے تو مجھے کہتا نا جاگیر دوں گا، جاگیر نہ دے پورا ملک دے۔ میں کہتا پورا ملک نہ دے، ایسے 100 ملک مجھے دے، جس حکومت کا راجہ میں ہوں خدا کی قسم مجھ سے جو مانگو تو تیری 100 حکومت کے بدلے میں جو نہ دو۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے خاندان کی سبوں میں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکر نہیں دیکھا، کوئی عمر فاروق کا منکر نہیں دیکھا، اور کوئی ہمارے کسی قبرستان میں کسی شیعہ کی قبر نہیں ہے، کسی شیعہ کے قبرستان میں ہمارے خاندان کی قبر نہیں ہے، اور پوری روئے زمین پر جہاں تک ہماری پیری مریدی گئی ہے ایک بھی شخص ہمارا مرید شیعہ نہیں ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حق سب یار، ہمیں کسی صحابی کی صحبت کا انکار کرنا ہوتا تو حق سب یار کہتے ہیں۔ یہ کھوٹا پن تمہاری سوچوں میں ہے، صرف 4 کو حق مانتے ہو باقی کو حق نہیں مانتے ہو۔ حق میں کہنے میں نقصان کیا ہے تمہارا؟ جب قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے حق پر ہیں، تو صرف 4 کو حق کہنا یہ خدا پرستی تو نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا دین ہے، یہ وہ دین نہیں جو مدینے والے سے چلا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جا بجا قرآن مجید آیا آمنو کما آمن الناس،
اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں. کما آمن الناس، اس کو ذرا غور سے سنو، یعنی ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ پہلے لوگ لائے ہوئے ہیں. انہیں تمہارے ایمان کو ان کے ایمانوں کے ساتھ رکھ کے ماپیں گے. اگر تمہارا ایمان ان کے ساتھ پورا نکلتا ہے، انہی جیسا ہے تو پھر قبول ہے، اگر ان جیسا نہیں ہے تو پھر قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے سابقین اولین کے ایمان کو سٹینڈرڈ قرار دیا. میرا اور آپ کا ایمان اس وقت سچا ہوگا جب ابو بکر صدیق والے سٹینڈرڈ پر پورا تلے. عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، امام حسن، امام حسین، جناب خدیجہ کبریٰ جو سب سے پہلی مسلمہ ہے، ان کے ایمان کے ترازو پر پورا تلے تو ایمان ایمان ہوگا. جھوٹی باتیں پھیلانے سے کیا کوئی ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ لوگ عقائد کے بحران کے زمانے میں کہتے رہے یہ جتنے معتزلہ ہی یہ جناب حیدر کے کرار کے مرید ہیں، ان سے انہوں نے معتزلہ پن سیکھا ہے. حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت لوگوں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ افضل کس کو سمجھتے ہیں، ان کا افضل علی کو سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ علی ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے سورہ واقعہ میں، السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اس کے ماتحت اماد الدین ابن کثیر نے جو دوسرے عقیدے کا ٹارچ بیئرر ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ یوشع بن نون سب سے پہلے ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر. حبیب نجار سب سے پہلے ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. علی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام. وہ جتنے بزرگوں کے نام لیے اپنی اپنی امتوں میں سب سے وہ افضل تھے اور ان سب سے علی افضل ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ خطبے دیے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی کوٹ میں. انہوں نے کہا کہ اے ترجمان القرآن، تو خلفائے راشدین کی کچھ وضاحت کرتا کہ کچھ بات ہم سمجھیں. آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ کی تعریف کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی تعریف کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی تعریف کی اور باقاعدہ ضابطے کے مطابق کی. اس کے بعد وہ کہنے لگے علی ان سب سے افضل ہے. علی ہر اس سے افضل ہے جس نے جوتا پہنا ہے. علی ہر اس سے افضل ہے جس نے کہ گھوڑے پر سواری کی ہے. علی ہر اس آدمی سے افضل ہے جو آدمی کشتی میں بیٹھا ہے. علی ہر اس آدمی سے افضل ہے کہ جس نے عمرہ کیا ہے. علی ہر اس آدمی سے افضل ہے جس نے حج کیا ہے. ایک لمبے طویل خطبے دیے آپ نے. اس جناب امیر معاویہ رضی اللہ بولے کہا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو بہت فضیلت دی ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں ان میں سے ایک بات بھی جو غلط کہی اس کا نام لو. طبرانی نے خطبات نقل کیے ہیں، مسعودی نے یہ سارے خطبات نقل کیے ہیں، کتاب الحیوان نے یہ سارے خطبے نقل کیے ہیں اور آج تک اس کا رد کوئی نہیں کر سکا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ جن کے نام لیے یوشع بن نون، حبیب نجار، وہ اپنی اپنی ساری امتوں سے افضل ہیں اور علی ان سب سے افضل ہے. اس کا مطلب پہلی امتوں میں اس کے برابر کا آدمی کوئی نہیں گزرا. سید زید بن علی کے بارے میں بڑے واضح طریقے سے لکھا ہے امام عبدالکریم شارستانی نے. جس شخص نے پہلی مرتبہ میرے خلاف کتاب لکھی تھی اس نے بڑے بڑے اچھالا ان کو، اس کو پتہ نہیں تھا کہ باقی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ کہتا امام برحق اہل سنت والجماعت کا سردار امام عبدالکریم شارستانی، ان کی کتاب الملل و نحل جلد اول صفحہ 105 اس پر لکھا ہے حضرت زید بن علی جو تھے کان یفضل علی علی جمیع الصحابہ و جمیع الامہ، امت مسلمہ کے ہر فرد کے مقابلے میں وہ علی مرتضیٰ کو افضل سمجھتے تھے. ان سے پوچھا گیا جب افضل تم علی کو سمجھتے ہو
تو پھر خلفاء کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا خلفاء کے متعلق میری وہی رائے ہے جو میرے جد کریم علی مرتضیٰ کی تھی۔ افضل میں ان کو سمجھتا ہوں، لیکن جو خلفاء کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے۔ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کامل مومن سمجھتے تھے، ان کی صحبت کے قائل تھے۔ میں ان کی صحبت کا قائل ہوں، مکمل ان کی خلافت پر یقین رکھتا ہوں۔ کہا پھر بتاؤ کہ علی مرتضیٰ کو انہوں نے خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی، لکھی کس نے ہے؟ امام عبدالکریم شارستانی نے۔ لکھی کس کے بارے میں؟ امام حضرت زید بن علی، یہ زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے پر پوتے ہیں۔ اس وقت ایک طبقہ تھا جو ان کی سپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہم اس شرط پر آپ کی سپورٹ کریں گے کہ آپ حضرت ابو صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تبرہ کریں۔ آپ نے میرا باپ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، میں ان کو تبرہ کروں؟ میں بہت قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہی تھا نا، میں اکیلا ہوں، یہ چند بندے جو میرے سپورٹر ہیں یہ جناب شیخین کریمین کے منکر ہیں۔ اب اگر میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا تنہا رہ جاؤں گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے، آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد ان کو چوراہے میں ٹانگ دیا گیا، رات کے وقت ان کے لیے وہ ٹکٹکی بنائی گئی، اس پر ٹانگ دیا گیا، سارے ان کے اتار لیے گئے، اور کپڑے اتار لینے کے بعد ان کو ننگا کر کے ٹانگ دیا۔ لیکن صبح ہونے سے پہلے مکڑی نے جالا تان دیا، ان کو ننگا کسی نے نہیں دیکھا۔ 4 سال متواتر ٹکٹکی پہ باندھے رہے۔ کہتے فلاں اگر بزرگ ہوتا تو لوگ اس سے اتنی لڑائیاں کیسے کرتے؟ معلوم ہوا اللہ والوں سے لوگ لڑائیاں کرتے چلے آئے۔ اللہ والوں کو اگر امتیاز ہے تو اپنی استقامت میں ہے۔ سب سے زیادہ نبیوں پر مصیبتیں آئی ہیں، اور 4 سال کے بعد آگ لگا کے اس کو جلایا گیا، دریائے دجلہ میں اس کی خراک بہائی گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ شیخین کو تبرہ نہیں کریں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ انتم الروافض، تم وعدہ توڑنے والے اور سنگت چھوڑنے والے ہو، اس لیے شیعہ کو کبھی رافضی کہو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے رافضی نہ کہو۔ رافضی اس لیے کہیں گے کہ تم نے حضرت امام زید کا ساتھ چھوڑا ہے۔ لیکن صفحہ 157 پہ انہوں نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ کی بیعت کس کے ساتھ تھی؟ یہ جتنے بھی ائمہ تھے بے پیرے نہیں تھے، یہ بے پیروں کے مذہب اب شروع ہوئے۔ امام ابو حنیفہ زید بن علی کے مرید تھے۔ یہ جو بات انہوں نے لکھی عبدالکریم شارستانی نے کہ وہ حضرت حیدر کرار کو ساری امت میں سے افضل سمجھتے تھے، یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہی ان کا عقیدہ تھا۔ یہی بات مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن اشعری نے، جو پہلا آدمی جس نے لفظ سنیت جماعت کے لیے استعمال کیا، یہ پہلا آدمی ہے۔ جماعت کے لیے صحابہ میں سنی نہیں استعمال ہوا، نہ تابعین میں ہوا، نہ اتباع تابعین میں۔ یہ اس کے بعد کے آدمی 333 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً یہ بات سنت سے ثابت ہے، لیکن عملاً یہ بدعت ہے۔ سنی کا لفظ بدعت ہے، اصلاً اصل کے طور پر ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا وہ سارے جو نجات پائیں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اس لیے اصلاً ثابت ہے۔ لیکن صحابہ میں سنا یہ صحابی سنی تھے، یہ تابعی سنی تھے، یہ اتباع تابعین۔ معلومہ سنی اور غیر سنی کی بحث تھی نہیں کہ سنی کا لفظ استعمال ہوتا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ان سے بیعت کی اور ان سے کہا گیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہیں، آپ جن کے نانے کا میں کلمہ پڑھوں انہی کو میں کہوں وہ باغی بے ایمانو تم ہو۔ اس لیے آپ کو جیل خانے میں پوری زندگی کے لیے جیل خانے میں ٹھونس دیا گیا۔ اس کے بعد بھی پوچھتے رہے کہ اب بھی بات آ جا تو آ جاؤ۔ امام یوسف کو اس دور میں انہوں نے قاضی القضات بنایا تھا۔ یہ قاضی القضات کی پوسٹ جو تھی امام ابو حنیفہ کے لیے تھی۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا اس کے بعد سید نفس زکیہ ان کے جا بجا انہوں نے علم جہاد بلند کیا۔ اسی کتاب میں اسی جگہ صفحہ 157 پر لکھا ہوا ہے
جن کا نام مشہور ہے سید نفس زکیہ، اصلی نام ان کا ہے محمد، یہ امام حسن کی اولاد میں سے۔ انہوں نے جب علم اٹھایا تو امام ابو ہریرہ نے ان سے کوئی راستہ نکال لیا ملاقات کا، تو آپ نے پھر ان سے تجدید بیعت کی، اور وہ جناب حیدر کرار کو ببانگ دہل افضل کہتے تھے۔ تو جن دو سے بیعت کی وہ دونوں کے دونوں جناب حیدر کرار کو افضل سمجھتے تھے۔ تو پھر انہی لوگوں نے پھر اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی عزت کا تحفظ کیا۔ امام مالک جو تھے یہ مرید تھے سید نفس زکیہ کے، بتا چکا ہوں کہ وہ حضرت حیدر کرار کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ یہ بات عبد الکریم شارستانی نے بھی لکھی ہے، یہ بات مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن عشری نے بھی لکھی ہے، مسلمہ بات ہے۔ یہ بات تفسیر کبیر کے ایک حصے میں امام راضی نے بھی لکھی ہے کہ یہ افضل سمجھتے تھے۔ اب بتاؤ ان کو افضل سمجھنے سے اگر کوئی مسلمان نہیں رہا تو پھر ان کا کیا بنا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، وہ شیعہ کے رد میں ہے۔ ان بیچاروں کو بھی یہ لکھنے کی اس لیے نوبت آئی کہ ان دونوں باپ بیٹے نے کچھ فضائل اہل بیت لکھے، لوگوں نے ان کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر شیعہ کے رد میں کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی شیعہ کہا گیا، اور اپنی ملفوظات میں خود ارشاد فرمایا مجھے بھی شیعہ کہا گیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی دیوبندیوں نے شیعہ کہا ہے، کہا ان کے نام سارے شیعہ والے ہیں، تقی علی خان، نقی علی خان، رضا علی خان وغیرہ، یہ سارے شیعوں والے نام ہیں۔ ان کے نام شیعوں والے یہ اعتقادی طور پر شیعہ ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے قلم کو الٹا کر لیا اور پھر انہوں نے باتیں لکھی۔ فضائل اہل بیت بھی بقدر ضرورت لکھے، لیکن زیادہ زور فضائل صحابہ پر اس وقت دیا جس وقت ان کی اپنے دامن کو داغدار کرنے کی لوگوں نے ناپاک جرت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین کریمین ان کے ایمان اور صحبت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہماری پوری تاریخ زندگی میں جتنی بھی مخالفت ہوئی ہے شیعہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ کو یہاں نہیں دیکھا آپ نے؟ جس وقت میں لیبرج مسجد میں خطیب تھا، مجھے لوگوں نے جمعے والے دن کہا کہ جناب خمینی صاحب کے لیے دعا کریں۔ مولانا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صاحب آپ تو اس بات کے گواہ ہیں نا۔ مجھے لوگوں نے کہا اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں نے کہا جس کے ساتھ میرا عقیدہ نہیں ملتا میں اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا۔ وہ ٹکٹ جو آئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے، باقی تو اہل بیت کا نام لینے والا ملک میں کوئی نہیں تھا، اہل بیت کا نام لینے والا صرف میں تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے جنازے میں ضرور آ جائے گا۔ وہ 17 ٹکٹ آئے تھے، 17 کے 17 واپس کیے۔ میں نے کہا جس جگہ میرا عقیدہ نہیں ملتا میں اس جگہ نہیں جاتا، میں نہیں گیا۔ یہ سارے جتنے سنی کہتے پھرتے جن مکانوں میں رہتے یہ شیعہ کے پیسوں کے ہیں، جو مدرسے بنائے ہیں شیعہ کے پیسوں کے ہیں۔ باقاعدہ اخباروں میں آیا، شیعہ اس وقت موجود ہوئے اپنے، انہوں نے آ کے اعلان کیا یہ جو مسجد، یہ جو کالج کے لیے یا مدرسے کے لیے پیسے دیے ہیں یہ صرف سنیوں کا نہیں ہے، صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف وہابیوں کا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا ہے، شیعہ کا بھی ہے وہابیوں کا بھی ہے۔ پھر اس میں گھسے ہوئے ہیں اور سنی کے سنی ہے۔ ہم نے تو اپنی پوری زندگی میں شیعہ کے ساتھ نہ کبھی کوئی رشتہ کیا ہے نہ رشتہ دیا ہے، بلکہ بعض یہ قریب کی بات ہے، ہمارے کوئی دور قریب کے رشتہ دار تھے، ان میں ایک میری بھانجی شادی شدہ تھی، میں اس جنازے میں گیا۔ یہ بجرانہ اس جگہ کا نام ہے، گجروں کی بستی ہے، بجرانہ کنیال، یہ تحصیل گوجر خان میں ہے۔ کونتریلے، ٹیری، گلیانہ اور ناٹا، نابن اور مستالہ ان کے سینٹر میں ہے۔ کبھی ہماری وہاں پیری مریدی تھے، ہم لوگ جایا کرتے تھے بجرانہ کنیال میں۔ وہ سید فوت ہو گیا، ان سیدوں کی پالسی کچھ ایسی تھی کہ سنی اور شیعہ دونوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ میں جنازہ پڑھانے کے لیے میرے گھر سے 40 میل دور ہے، میرے بھائی یہ چھوٹے یہ بھی ساتھ تھے، یہ میرا بھتیجا یہ بھی ساتھ تھا۔ میں مصلی پر کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو کچھ یہ دیکھے شیعہ سٹائل کے مولوی، میں نے کہا یہ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ ان کا جب آپ پڑھا چکیں گے اس کے بعد
یہ نماز جنازہ شیعہ والی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا ایسے مشترکہ جنازے کا پڑھانے کا میں عادی نہیں ہوں۔ سقیب بھانجی کے خامد کا جنازہ ہے، مصلی پر کھڑا کھڑا اترایا، اسی وقت ہم سب لوگ چھوڑ کے جنازہ چلے آئے۔ ہم نے کہا جس جگہ ہمارا مذہب نہیں ملتا خلط ملط کر کے نہیں رکھتے۔ اس جگہ بھی جو سب سے زیادہ مخالفت وہاں لیبرج روڈ مسجد میں ہوئی تھی، وہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ کم و بیش 1200 گھر جو ہے وہ شیعت کا تھا۔ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ شاہ صاحب کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ پائے فقیر لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، فقیر کا پاؤں لنگڑا رہی خدا کی زمین تنگ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی یادگار میں سب سے عظیم بات یہ ہے کہ جس تاریخ وہ مسلمان ہوئے اس تاریخ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری زندگی میں جوانی کا جو شباب تھا ایک حد تک وہ پورا ہو چکا، کیونکہ ہمارے علماء فقہ نے کہا ہے کم سے کم بلوغت مرد کی 12 برس میں ہو سکتی ہے، انتہائی بلوغت 18 برس میں ہو سکتی ہے، اس میں اختلاف ہے 17 میں یا 18 میں، اور تکمیل جوانی 24ویں برس میں ہو سکتی ہے۔ 6 برس جوانی رہتی ہے، 31ویں سال سے ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے۔ 31واں سال جو ہے یہ کہولت کا سال ہے، ادھیڑ عمر 50 برس تک کہولت رہتی ہے، 50 کے بعد شیخوخیت شروع ہوتی ہے، 70 پر چل کے شیخوخیت ختم ہوتی ہے، بڑھاپا ختم ہوتا ہے، آگے شیخ فانی، یعنی اب بابے کی کشتی ایسے بھنور میں گھس گئی ہے کہ اب آگے ہی آگے جائے گی، واپس نہیں لوٹے گی۔ اور کہا یا رسول اللہ 26 برس پورے ہو چکے، 27ویں برس میں میرا قدم ہے۔ آج یہ باتیں آپ نے کافی مرتبہ سنی ہوئی، اس لیے وہاں سے آئیے شروع کر دو، یہاں سے کوئی نیا معنی نکلے۔ اچھا جناب کیا کریں؟ کہا آج بربلا طور پر میدان میں نکل کے ساری دینی سرگرمیاں کھل مکھلے طور پر کرو۔ ایک وائزوں کا طبقہ کہتے اس حضرت بلال حبشی نے اذان کہی، اذان تو مدینہ طیبہ میں آ کے شروع ہوئی ہے، مکے میں تو اذان ہوئی ہی نہیں، کیسی گپے مارتے ہو، پتہ کچھ نہیں ہوتا، بات کہتے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ٹھیک کہتے ہیں پہلا بندہ جس نے اسلام کا کھل مکھلے طور پر اظہار کیا، اس پہل میں خصوصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلا مسلمان ہونے کی خصوصیت جناب خدیجہ کبریٰ کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اس کی استانی ہے۔ مسلم شریف کا حدیث ہے من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ ومن سنّا سنتاً سیئۃ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جو کوئی اچھا کام ایجاد کرے، ایجاد کرنے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، عمل کرنے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، اس کو دیکھنے والے جو اس کو دیکھ کے وہ نیک کام کریں گے، جتنا نیک کام کرنے والے ساری دنیا میں گزرے ہیں، آئندہ گزریں گے، جتنا ان سب کو ثواب مل سکتا ہے اتنا اس اکیلے کو ملے گا جس نے وہ کام شروع کیا تھا۔ تو ایمان کا کام کس نے شروع کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ نے۔ اس لیے متکلمین کا ایک بڑا طبقہ ہے جس کی شاہ عبدالعزیز صاحب نے تائید کی ہے کہ متکلمین کے ایک طبقے کے نزدیک ازواج مطہرات سب سے افضل ہے، تو ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ خدیجہ کبریٰ ہے۔ جو آدمی برا کام ایجاد کرے گا اس برائی کی سزا اسے اپنے کرنے کی بھی ملے گی، ایجاد کرنے کی بھی ملے گی، قیامت تک جو وہ برائی کرنے والے ہیں سب کو ایک طرح کی سزا ملے گی، سب کی جتنی سزا مل کے بنتی ہے نا اتنی اس اکیلے آدمی کو سزا ملے گی جس آدمی نے وہ برائی شروع کی تھی۔ وہ یہ تھا مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مسکین کوئی دور دراز کے مسافر صحابی آئے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی غربت کا سوال کیا تو سرکار نے ان کو کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے خستہ حالت مسلمان دیکھیں،
تو جس کسی کے کوئی توفیق ہو وہ اس کی مدد کرے، لیکن انہوں نے نماز پڑھ ڈالی، کسی نے کچھ نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی اٹھے، وہ جا کر کے اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھائی گھر سے لا کے نا، تو اس مسافر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ جس وقت انہوں نے وہ تھیلی لی اور خوش ہوئے، ان کے چہرے پر بشاشت کے آثار آئے۔ سرکار نے فرمایا جو اچھا کام شروع کرے گا، شروع کرنے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا۔ اس وقت جو اس صحابی نے مالی مدد کی ہے، یہ پہلی مالی مدد ہے، اس نے یہ کام شروع کیا ہے، قیامت تک رائے مولا میں جو مال لٹائیں گے نا سب کے برابر اس اکیلے آدمی کو ثواب ملے گا۔ تو اصولی طور پر سب سے پہلا اعلان اسلام کے اظہار کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، جس سے اسلام لانے میں، ایمان لانے میں پہلی موجزہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، یہ جو ترجمہ کرنے لگا ہوں ابو بکر جساس کا نام ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ابو بکر جساس کی احکام القرآن، قرآن کے لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی اس کا نام ہے احکام القرآن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن، کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو قانون سے تعلق رکھتی ہیں، لا اینڈ آرڈر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کی وضاحت کی اور ان کے حدود معین کیے، جو باتیں ان کے ضمن میں آتی ہیں ان کا ذکر بھی کیا، جو ان سے مطلب نہیں نکلتا لوگوں نے نکالنے کی ٹرائی کیا اس کا رد بھی کیا ہے۔ یہ آیت ان میں سے ایک آیت ہے۔ جو پہلے لوگ ہیں وہ پہلے لوگ سے کیا مراد؟ جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں۔ اس جگہ کچھ لوگوں نے یکڑ مارے ہیں کہ اس سے مراد جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ پہلے ہیں۔ پہلے کا معنی ثابت ہوتا ہے، ایسے رپٹ ڈالیں کہ گھر سے کوئی ترجمہ کر ڈالنا خدا پرستی تو نہیں ہے، صرف روکا اس بات کو ہے کہ فلاں سے کوئی کسی کو افضل نہ سمجھ رہے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ السابقون یہ بھی معرفہ ہے، الاولون یہ بھی معرفہ ہے۔ جب معرفے کے بعد معرفہ ہے، مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، مرکب اسنادی نہیں ہو سکتا۔ جو دو کلمے آپس میں جڑتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں مرکب۔ اس کی کل ترکیبیں 6 ہیں، اور وہ ہمیں مشکل تو یہ بھی ٹھہرتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو جوابی کارروائی میں چہرے پر سیاہی چھٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بعد ترکیب نزد ناویاں شش، بیادش گیر گھر خائف ز فوتی، جو اسنادی و تعدادی و مسجی اضافی داؤں توصیفی و صوتی۔ کل 6 ترکیبیں جو کلمہ کلمے سے جڑتا ہے نا اس کی کل بناوٹیں 6 ہیں۔ ناوے کی پوری عبارت اس پر کھڑی ہے۔ ناوے کے اصلی معنی 9 ہیں۔ نحونا نحو نحوے کا یا حبیبی، نحونا نحو الف من مرتبی من ربیبی، وجدنا ہم مرادہ نحو قلبی تمنو من کا نحو غزبیبی۔ 9 معنی سے مذکور ہے۔ خود ناوے کے لفظ ناو کے 9 معنی ہیں، ان میں سے ترکیبیں ان کی کل 6 ہیں۔ ان 6 ترکیبوں کو سمجھے تو ناوی ہے، لیکن اتنی کتابیں اونٹ پر لا دو تو بیٹھ جائے۔ اس کے قریب میرے کتب خانے میں اس وقت بھی موجود ہے، مگر پڑھنا ماں کے لالوں کا نام ہے، شوق تو رہتا ہے بہت۔ اس جگہ جواب اس کا انہوں نے یہ دیا ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ معرفہ معرفے کی خبر نہیں بن سکتا؟ معرفہ معرفے کی خبر بنے تو اس خبر کو مبتدا کے ساتھ خصوصی تعلق ہو سکتا ہے۔ بلاغت کی کتابیں پڑھو،
یہ علم بیان کی بحث ہے. جس وقت جس کے متعلق جو بات کہی جائے اس کے 3 نام ہیں، ایک مبتدا، ایک مخبر عنہ ہو، ایک مسند الیہ، ایک بل چوتھا نام ہے محکوم علیہ. یعنی جس پر حکم، مثلا ایک آدمی کا نام لیتے ہوں، مولانا جنید عالم صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں. اب ان کے متعلق قادس کا ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ دونوں مل کے اگر اس کو کسی طرح سے العالم الجید کر لو، وہ دونوں معرفے ہو جائیں گے. مولانا جنید عالم جید، العالم الجید ہو، دونوں معرفے ہیں. اس کی ایک ترکیب جو ہے صفت موصوف کی ترکیب ہو سکتی ہے، اور ایک مسند مسند الیہ کی ترکیب ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا معرفہ مبتدا ہو تو پھر معرفہ اس کی خبر نہیں ہو سکتی. اس کے جواب میں امام ابو بکر جساس کہتے ہیں ان پڑھوں سے باتیں کرتے ہو، انا و انت ہے کہ نہیں؟ انا جو ہے یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے. انا پہلا انا مبتدا ہے، دوسرا انا اس کی خبر ہے. انت جو ہے یہ بھی اس میں ضمیر ہے، معرفہ ہے. انت اس کی خبر ہے، تو معرفے کی خبر بنا کے نہ بنا. ان کا السابقون الاولون، جو پہلے ہیں وہ مرتبے میں پہلے ہی ہیں. اس پر سورہ واقعہ کی اس آیت کو بطور شہادت کو جب بھی پیش کر دو، سورہ واقعہ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہاں بھی وہی ترکیب ہے. اور اس کو تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پروو کیا ہے. کہتے ہیں جو پہلے لوگ ہیں وہ مرتبے میں پہلے انہوں نے حدیث اس پر پیش کر دی. آگے بات خیال اس میں روح اور ریا کی کیا حاجت ہے؟ کوئی ناراض ہوتا ہے پھر اگر نہیں جانتا تو اس کا اپنا قصور ہے. ہم جو کچھ کہتے ہیں اگر نکال کے دکھا نہ سکے ہماری غلطی ہے. اگر معتبرات کے اندر وہ لکھی موجود ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ دین کرنے میں سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے، کیونکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان ان کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جو چوٹی کے دولت مند سیاسی طور پر دانشور حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ سیاسی آدمی تھے، سیاسی لوگوں سے ان کے تعلقات اچھے تھے، ان کی ترغیب پر مسلمان ہوئے. جس کی جو اولیت ہے اس کو مانو، خدا کے قانون سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں. بڑا کام کیا. اور ان کی تاریخی یادگاروں میں ایک بات ہے اور بڑی قیمتی، پتہ چلتا ہے وہ سنیت کی بیس ہے. وہ کیا؟ حضرت بلال حبشی اذان کہہ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں خواب کے ذریعے سے اس کی تعلیم ہوئی. مختلف طریقے وضع کیے گئے، یار گھنٹی بجاؤ اذانوں کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، یہ فلاں وقت کی اذان ہے. ایک نے کہا ڈھول بجاؤ، ایک نے کہا وہ شنکھ بجاؤ، وہ سنکھ کنگرو جا ناد نہیں سب جانا اس کی شنکھ آنے. یہ تو یہودیوں کی سنت ہے. ان کا شنکھ بجاتے جاؤ اور ملک فتح کرتے جاؤ، جو سرنڈر ہو جاؤ اس کو چھوڑ دو، باقی سب کو قتل کرو، عورتوں کو کنیزیں بنا لو. ناد بجاؤ شنکھ تاکہ لوگ سن کے آ جائیں. تجویز ہوئی آگ جلاؤ، کہا یہ آتش پرستوں کا طریقہ کار ہے. پھر آخر کیا ٹھہرا؟ ایک صحابی نے کہا میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ اسے اذان کہتا ہوں، لیکن اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر کے فضائل میں یہ بھی ایک بڑی خاص فضیلت ہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت بلال سے کہا یار یہ کیا انصاف ہے، اللہ کا نام لیتے ہو اذان میں، جس نے اللہ کی اشنائی دی ہے اس کا نام نہیں لیتے ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. یہ بات امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے، امام ابن حجر مکی نے بھی لکھی ہے،
حدیث پر ضعیف ہونے کا الزام ہے۔ اب حدیث کے ضعیف ہونے کی بات جیسا پیو بڈھا ہوئی کسی پیو تو ٹکا رہنا تو پویں بڈھا ہی ہے، حدیث پویں کمزوری ہے تب یہ حدیث تو رہنی نا۔ کس کس جگہ اس کا استعمال ہوگا؟ کہ عقائد میں اس کا استعمال نہیں ہو سکے گا، تعزیرات میں درے مارنے ایسے جرم کی سزا کے لیے حدیث ضعیف نہیں استعمال ہو رہی، سنگسار کرنا ہے اس کے لیے حدیث ضعیف نہیں استعمال ہو رہی، فضائل اعمال میں یا فضائل رجال میں حدیث ضعیف معتبر ہے۔ فضائل عمر کے حدیث ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ضعیف ہو مقبول ہے ہمارے ہاں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق کے فضائل میں حدیث ضعیف کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہو، اسی طرح حضرت قرار، حسن و حسین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، خدیجۃ الکبریٰ، پنجتن پاک کے بارے میں بھی حدیث ضعیف آ جائے اس کو بھی مانو، کیونکہ وہ فضائل رجال میں ہے، فضائل اعمال میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی گلاں کا تو یاد رکھیاں رہنا تو مرنے کے بعد انشاءاللہ میں کی یاد کرے گا۔ ادھے تو زیادہ مولوی تو تھی برائی سٹے پھلی کی تو تھی مرضی نہیں۔ حدیث ضعیف ہو آئی کس سلسلے میں ہے؟ کسی اللہ والے کی فضیلت کے بیان کے لیے آئی ہے یا اس کے کسی نیک عمل کے بیان کے لیے آئی ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گی ضعیف ہو کر کے بھی بابا ہی لگتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے پتہ چلا جو سنی کہتے ہیں نعرہ تکبیر مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگاروں میں، یہ بات سنیت کی بنیاد لگ رہی ہے۔ جب لوگوں نے نعرہ تکبیر مارا ہوگا، نعرہ رسالت کیوں مارا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی انصاف ہے؟ خدا کی خدائی کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہا اس وقت تک لا الہ الا اللہ منظور نہیں ہوا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے۔ یہ بات مسلمانوں نے پرانی سمجھی ہوئی تھی، وہ سمجھنے لگے تھے حضرت عمر نے اس اذان کو قبول نہیں کیا جس میں اللہ کا نام ہے پر رسول اللہ کا نام نہیں ہے، تو کہا نعرہ لگانے لگے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کہتے یہ نعرہ جو رسالت کا لگاتے یہ بدعت ہے۔ یار رسالت کا نعرہ تو محمد رسول اللہ میں موجود ہے، یہ جو تم حق چار یار لگاتے یہ تو جیل بھی نعرہ ہے، نہ کوئی اس کی اسلامی تاریخ ہے نہ کوئی دینی ثبوت ہے، اس کا نام ہے جیل بھی نعرہ۔ پہلی مرتبہ حافظ نور محمد صاحب مین بازار میں ان کی مسجد ہے، اس مسجد میں خطیب تھے ایک مولانا حافظ صاحب، ان کے بیٹے یہاں کہیں انگلینڈی میں ہوتے ہیں، وہ للے شری والوں کے مرید تھے، بڑا زور لگا کے بولتے تھے۔ ان کی مسجد میں سن 53 میں میں پہلی مرتبہ تقریر کے لیے گیا اور اس پر تقریر کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دھوم مچ کی، کم عمر بھی تھا، صحت مند بھی تھا، گلا بھی آج کی طرح بیٹھا ہوا نہیں تھا، ٹھیک تھا۔ آج اتنا وہ بولا، وہ سفر کیے ہیں کہ کہیں تقریر کر کے نکلا نا تو پسینہ آیا، وہ تو ہوا لگی تو گلا بیٹھ گیا۔ وہ ٹھیک میں اپنے آپ نہ جبر کری تو نہ پہ گلاں کرنا، کیونکہ ہمارے واسطے چلا کٹیا ہے، وہ عام انسان واسطے ممکن نہیں، تو پھر میں بھی وہ گل کرنا جی عام انسان واسطے ممکن نہیں۔ اس وقت سارے محدثین کا اتفاق ہے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو پھر جب نعرہ تکبیر لگایا ہوگا تو نعرہ رسالت کی تعلیم کس نے دی ہوگی؟ ان کا ہم یہ بات کئی باتوں سے سمجھ چکے ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علامہ ابراہیم بیجوری نے المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ، یہ شمائل کی شرح ہے، ابراہیم بیجوری مصری کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک انگشتری دی بنانے کے لیے مور کے طور پر،
ان کا اس پر صرف اللہ کا نام لکھوانا، اس کے سوا نہیں لکھوانا۔ جا کے سنار کو وہ مشتری دی اور آرڈر دے دیا، لیکن جب لے کے آئے اس کو اوپر سے کاغذ یا کپڑا جو تھا کھولا تو دیکھا اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سرکار نے ڈانٹ کے پوچھا یار میں نے تمہیں تو کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھ رہی ہے، میرا بھی لکھوا کے اپنا بھی ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری محبت نے مجھے مجبور کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ معلومہ عشق رسول رہنما ہو تو پھر خلاف ورزی بھی مباح ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے جبریل امی کو بھیجا کہ جا کے پورا راز بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا نام ہے آپ کا نام تو میں نے کہہ کے لکھوایا ہے، لیکن میرے نام کے بارے میں حلفاً کہتا ہوں مجھے نہ علم ہے نہ کوئی آئیڈیا دیا ہے۔ جبریل امی آئے، انہوں نے کہا کہ اے میرے محبوب جس شخص نے میرے یار کو میرے نام سے جدا نہیں کیا ہم اس کے نام کو بھی اس کے یار کے نام سے جدا نہیں تو حضرت عمر فاروق نے جو پہلے آئیڈیا دیا ہوا ہے کہ تم نے اذان کہی اللہ کا نام لیا رسول اللہ کا نام نہیں لو تاکہ اذان پوری ہو، تو معلوم ہوا مؤذن کی اذانوں میں حضرت عمر فاروق کی یادگاریں ہیں اور وہ سنیت پر ان کے ستون کھڑے ہیں، سنیت ان کی طے میں ہے تو اس کے اوپر وہ جملہ کھڑا ہے۔ اب اس کے بعد جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تو ایک دم میں میاں والی گیا ہوا، اس وقت ایک مولوی علی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ سنی تھے، باقی وہاں کے علماء اکثر دوسرے عقیدے کے لوگ تھے۔ وہاں ایک کوثر مسجد تھی درمیانی سے، اس میں میری تقریر تھی، تو مجھ سے لوگ سوال کرنے لگے یہ نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے اذان کہیں تو اللہ کا نام ہے رسول اللہ کا نام ہے، اقامت کہیں اللہ کا نام ہے رسول اللہ کا نام ہے، کلمہ شہادت پڑھیں اللہ کا نام ہے رسول اللہ کا نام ہے، اقامت کہیں اللہ کا نام ہے رسول اللہ کا نام ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے نام سے رسول اللہ کے نام کو جدا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ یہ بسم اللہ اللہ اکبر جب کرتے ہو جانور ذبح کرتے ہو اس جگہ اللہ کا نام تو آیا رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ تمہارا قاعدہ تو ٹوٹ گیا۔ میں نے قاعدہ یہاں بھی تقاضا کر رہا تھا لیکن ایک اور قاعدہ اس کے اوپر آ گیا، اس نے روک لیا۔ کہا کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال پیش کی، کلمہ شہادت کی، اقامت کی، اذان کی، یہ ساری شہادتیں آپ کے سامنے پیش کی، اسے ثابت ہو گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جگہ ذبح کے وقت رسول اللہ کا نام کیوں جدا کیا گیا؟ کہا اللہ رحیم کریم بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے، اس جانور کی جان لینے لگے ہیں، اب اس کی حال جو ہے وہ سوال کرتا ہے میں نے کیا قصور کیا مجھے کیوں ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، اس کے جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے جدا کرتے۔ اب رسول اللہ کا نام کیوں جدا کیا؟ تم ہر جگہ جس جگہ اللہ کا نام لیتے ہو رحمان و رحیم کہتے ہو، دودھ میں پانی ملاتے ہو تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جھوٹی شہادت دینے لگتے ہو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ حاضر قیاس ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ، اس جگہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا؟ یہ کیا قصہ ہے؟ کہ دراصل قصہ یہ ہے کہ اس جگہ موقع قہر اور غضب کا، جباری و قہاری کا، ہاتھ میں چھری ہو گلا کاٹ رہے ہو، اللہ کہے اللہ بڑا ہی مہربان ہے، یہ بات موقع مال کے اعتبار سے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ منہ سے کہتے بڑا کریم رحیم ہے تو ہاتھ سے اس کو ذبح کر رہے ہو، مار رہے ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام جدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس جگہ موقع قہاری اور جباری کا ہے وہ اللہ کا نام تو بے شک لے لو لیکن رسول اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔
اسی دن پہلی مرتبہ انہوں نے روکا تھا نعرہ رسالت سے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جس وقت یہ دوسرے ٹائپ کا مولانا تقریر کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میری تقریر کے دوران نعرہ رسالت نہ لگاؤ، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میری تقریر اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ کا نام تو بے شک لو، رسول اللہ کا نام نہ لو۔ اس کے بعد پھر میاں والی میں دوبارہ اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی محبت کی یادگاریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخی زندگی میں بحیثیت عادل کے، بحیثیت حاکم کے، بحیثیت منصف کے، بحیثیت دانشور کے، بحیثیت خدا پرست کے، جب کبھی کوئی موقع آیا آپ نے ذرا اپنی ذات کا لحاظ نہیں کیا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک زانیہ کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ زانیہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس پر شہادتیں مل جائے، دیکھا کہ خامد اس کا کوئی نہیں ہے یا کسی دور کی تجارت پر گیا، وہ کئی سال ہو گئے واپس نہیں آیا، تو یہ دریافت کرنا چاہا بچہ پھر کس طرح گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اس کو اب سنسار کرنا چاہیے۔ جناب علی مرتضیٰ بولے، کہنے لگے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے۔ ہماری حدیث کی تحقیق ہے 120 دن جس وقت بچے کی عمر پیٹ میں ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں سرکار کو پیٹ میں کیا ہے یار، آج کے ڈاکٹروں کو تو پتہ چلے ہوئے تھوڑی مدت گزری ہے، جیسے آج 1400 برس پہلے یہ بات بتائی ہے کہ کتنی عمر کا حمل ہو تو اس کے باڈی میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اس کے مطلب کیوں کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا۔ مولا مرتضیٰ نے اٹھ کے اعتراض کیا، ان کا بچے کی ولادت کا انتظار کرو، تمہارا اختیار اس کی باڈی پر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے جو اس کے پیٹ میں ہے۔ لولا علی اللہ ہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آج تو علی کا نام لو تو جناب فٹافٹ شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر تمہاری غیرت کو پنجتن پاک کے منکروں قیامت کے میدان میں پنجتن پاک کی تصدیق کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہے مطلع القمرین، اس کے صفحہ 27 پر لکھا ہوا ہے، میرے پاس اصل کتاب جس پر اعلیٰ حضرت نے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے جس کو لکھا ہے نا، جہاں جہاں سے کاٹا ہے وہ لکھا ہوا بھی اور کاٹا ہوا بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے صفحہ 27 پر موجود ہے، کہا وہ کون ہے شخص کہ پل صراط پر گزرتے ہوئے جس کے نام کا پاسپورٹ مانگا جائے گا وہ علی ہے، جس کے پاس علی کے دستخط کا پاسپورٹ نہیں نکلے گا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ کون ہے جس کا نام جنت کے دروازے پر جا کر کے بھی روکا جائے گا۔ اس جگہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ معاذ نے کہا تھا۔ آپ نے بھی علم نحو میں لولا شرطیہ غیر عاملہ کی ترکیب کس کے حوالے سے پڑھی ہے؟ لولا شرطیہ غیر عاملہ کی ترکیب علی مرتضیٰ اس کے راوی، اس کے سوا کوئی راوی نہیں۔ لولا علی لا کا عمر، کچھ لحاظ نہیں کیا کہ اتنے بڑے ملک کا حکمران ہوں، ایک سرا اس کا اسپین میں ہے اور دوسرا گلف کنٹریز کے آخری صدوں پر ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ تمام یہ درمیانی ایرانی علاقے سارے اس کے قبضے میں ہیں، صوبہ کاشغر اس کے قبضے میں ہے۔ یہ منیہ جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ کاشغر کے سدید الدین کاشغر، ان کا سن وفات ہے 737۔ ہم نے پڑھا ہے تو پوچھا کرتے تھے استادوں سے، مجھے تو کوئی نہیں پتا وہ کون سید کتوں آئے سید کیا قصہ تھا۔ اگر جناب عمر کے دور میں وہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جناب عمر کی تعلیمی بصیرت کیا تھی۔ اتنا ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے زبردست طریقے سے سسٹمٹائز کیا کہ وہ جو صوبہ ہے چین کا، روس کی طرف آخری صوبہ، جن کو زبان کی دقت، بولی کی دقت، لہجے کی دقت، لباس کی دقت، خوراک کی دقت، تہذیب و تمدن کی دقت، ان کو عربی میں ایسا کر دیا کہ انہوں نے عرب کی پہلی کتاب فقہ کی انہوں نے لکھی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیمی نظام کو بہت خوبصورتی سے چلایا. آپ اس بات کو یاد رکھیں، جب قیامت تک تعلیمی اصلاحات چلتی رہیں گی جناب عمر کا نام بولتا رہے گا. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا گریجویشن کے لیے جب کوئی آدمی کسی سینٹرل سیٹ کے لیے، مرکزی سیٹ کے لیے فٹ ہو تو پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کا یاد کرنا پڑے گا. جب قرآن مجید وہ اچھی طرح یاد کرے پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا پھر اس کو ترجمہ پڑھنا ہوگا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہا اس کے بعد وہ احکام والی آیتوں کو، تاکہ اس کو جج یا میجسٹریٹ یا قاضی بنایا جائے، ان آیتوں کے مطابق فیصلے کرے. اس میں ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو ایسا ہوگا عقائد کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھانی ہوگی. پھر اس کے بعد جو متعارضیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، قرآن کی آیت ہو، آیت سے ٹکرا جائے تو پھر اس کی ریکنسلیشن تطبیق کس طرح کرنی ہوگی. اللہ حاضر کے سزاؤں کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ اکٹھی کرنی ہوگی. سنسار کرنے کے بارے میں جو آیتیں وہ اکٹھی کرنی ہوگی. جو قزاقی کے بارے میں وہ آیتیں اکٹھی کریں. مطلب یہ کہ قرآن مجید کو چھاننا ہوگا. کمپٹیشن ہوں گے، ایک امتحان میں پاس ہوئے تو اگلے امتحان میں پھر دوبارہ کمپٹیشن ہوگا. اس طرح پورے قرآن مجید کی مہارت ان کو حاصل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو ڈاکٹر بنے وہ صرف قرآن پڑھے ہوئے تھے، جو آرمی کے افسر بنے وہ صرف قرآن پڑھے ہوئے تھے، جو جج بنے وہ صرف قرآن پڑھے ہوئے تھے، جو میجسٹریٹ بنے وہ صرف قرآن پڑھے ہوئے تھے، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے وہ صرف قرآن پڑھے ہوئے تھے. جن کو جو بھی ذمہ داری دی گئی سمجھ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سارے لیول کو بحال کیا اور ملک کے گوشے گوشے میں انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عمل کیا. اور پھر اس کے بعد ان کی یادگاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جتنے آپ نے گورنر مقرر کیے، آج کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، ایک دن 10 کروڑ روپیہ جرمانہ ہوتا ہے، دوسرے دن اس کو انعام دے کے جیل سے باہر نکال دیتے. یہ کوئی ہے سسٹم؟ حضرت عمر کا دور ہے، گورنروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ ہو رہی ہے، ان سے حساب لیا جا رہا ہے. لیکن کہاں حساب لیں گے؟ کہاں میدان عرفات میں نویں ذی الحجہ کو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گل کدے گئے سنی، چند بندے نے آخیا جی اس گورنر ماڑی کنڈی پر کرتا چاہیے نا تب کی انٹر مروائی سے ویپنگ کروائی سی. آپ را سجنا کرتا کنڈی والے پاس چاہ اور یہ گورنر ہے، فرمایا تم بھی تکڑی ہوئی ہو، سفارشی کی آخیا تم بھی کپڑا چاہ. تو ایک آدمی نے بدیانتی کی تھی ہے، اس لیے تو سپورٹ کرنا ہے. جناب گورنروں کو درے لگنے لگے میدان عرفات میں. یہ کس نے لکھا ہے؟ امام ماوردی نے لکھا ہے. آپ کو ہوتا ہے میں کچی بات تو کر سکتا ہی نہیں ہوں. اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، کوئی اس بات سے مستثنا نہیں کہ کسی سے جرم ہو جائے تو وہ فلاں حاکم کا کچھ لگتا ہے، اتنی دولت کا مالک ہے، اتنی زمین کا مالک ہے. قانون ہے، جو قانون کی زد میں آئے گا عمر کے دور میں نہیں بچے گا. ایران جس وقت فتح ہوا، فتح ایران کے وقت سونا چاندی روپیہ پیسہ لال جواہرات ہیرے اونٹوں پہ لاد کے مہینے سے زیادہ مدت میں مدینہ طیبہ لائے گئے. ان میں ایک قالین تھا جس کا نام تھا بہار چین. ایرانی حکمران جو تھے یہ بڑے عیاش آدمی تھے. آج تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، دیکھو سنا اول تاؤس و رباب آخر. یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری ہے. 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دین کے لیے جمعے والے دن آتے ہیں، آنے سے پہلے کرسی وہاں بچھاتے ہیں تاکہ شاہ صاحب سلام بعد میں پھیرے میں دروازہ پہلے کراس کر جاؤ. یہ منع کرے، یہ گل نہ کریا کرو. یہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو نہ کرے، کوئی خطرہ ہے تو نسی کے چل جاتی ہے. تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مدتیں گزارتے تھے حضرت عمر کی مجلس میں، باتیں سمجھتے تھے، سیکھتے تھے.
ایران فتح ہوا تو بحر چین آیا، اس کے مطلب صحابہ کرام کی مختلف آراء ہوئیں، کئی کھرب روپے کے ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوئے تھے، خود بڑے قیمتی مٹیریل کا تھا۔ یہ بادغیس ایک جگہ تھی ایران میں جہاں انگور بڑے قیمتی اور بے دانہ کے جو انگور ہوتے ہیں، پاکستان میں بجدانہ مطلب بے دانہ ہے، اس کا نام تھا تکس، وہ وہاں پیدا ہوتے تھے۔ وہاں بہت ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا گلگشت، اس جگہ واقع کی جس جگہ تھی اس کا نام تھا مسلح۔ کہتے ہیں بدے ساکی مئے باقی کہ در جنت نخائی یافت، کنارے آب رکنا بعد گل گشتے مسلح را۔ اور ساکی شراب پلاؤ، تو جو ساری زندگی کی بہاریں اس طرح ضائع کرتے رہے، یہ ان کی قالینیں تھیں جو مٹائے گئے۔ قالین لایا گیا، ان کے سامنے رکھا گیا، باقی چیزیں بانٹی، لال جواہرات ہیرے موتی۔ کہا یہ جو قالین ہے اگر اس کو ٹکڑے کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، قابل غور بات ہے، اس کو تقسیم کیا جائے، خواب خواہ ٹکڑے ہو کے ضائع ہو جائے گا، کسی ایک کو بھی فائدہ پورا نہیں پہنچے گا، اس لیے دربار خلافت کے لیے رکھ دو۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا سب اتفاق کر دیں، جی کرتے ہیں۔ آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا یا تابعی کو اٹھا کے اس کو اندر رکھو، کہ باہر سے جس دوسرے ملکوں کے مندوب آتے ہیں تو ہمارے چٹائیاں بچھی ہوئی دیکھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں دیکھتے ہیں، میرے پیران پر پیوند لگا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھے بہت غریبوں کی حکومت ہے۔ یہ وجہ صحابہ نے پیش کی تھی جس کو قبول کر لیا گیا تھا۔ جب اندر رکھا اس قالین کو، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے مجھے یہ بتلاؤ، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی عمدہ چیز آئے ضائع ہونے کا ڈر ہو، دربار خلافت کے لیے رکھ لو، کہا قرآن سے ثابت کر سکتے ہو؟ ان کا نہیں۔ ان کا حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی شرعی اجتہاد اس کا جواز پیش کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم کون ہوتے ہو کہ اپنی واحد رائے سے اس کو اٹھا کے اندر رکھ لیا؟ اس وقت ان کے اس اعتراض کو انہوں نے حل اس طرح کیا، ٹکڑے کر کے پرزے کر کے ان تمام مجاہدین میں اس کو تقسیم کیا۔ آپ دیکھیں، کہتے یہ ہے اپوزیشن، کریٹیسزم ایک اچھی بات ہے، کوئی کرے تو اس کو پہچان کے رکھتے ہیں، جب تک اس کو 78 سال سزا نہ ہو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب پتہ چلے گا اسلام میں کریٹیسزم کی قیمت کیا ہے۔ کریٹیسائز کیا ساورن آف دا کنٹری کی اوپینین کو، انہوں نے کہا اے سعد، میں آج کے بعد تجھے کوفے کا گورنر بناتا ہوں کہ تم نے ایک سچائی کی بات کر کے میرا راستہ سیدھا کر دیا۔ ان کو وہاں چھوڑا گیا اور کئی سال تک کوئی نیگیٹو رپورٹ نہ آئی۔ آپ نے ایک ڈائریکٹر آف ججز بھرتی کیے تھے، ان کا نام تھا ابو وائل، ججوں کی نگرانی کرتے تھے، سرپرائز وزٹ کرتے تھے۔ ان کو کہا جا کے چیک کرو، لوگوں سے پوچھو، دریافت کرو، انویسٹیگیشن کرو۔ جب گئے انہوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے انتظام کو اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے، ہر مجرم کو معقول سزا ملتی ہے اور ہر ایک آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے اب جرم کرنے کی کسی میں قوت ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا۔ ان کا بہت اچھی بات۔ چند سالوں کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ سعد بن ابی وقاص دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ یہ جو قانون بنا ہے نا کہ ایک حاکم کو 4 سال سے زیادہ ایک جگہ حکمران نہیں رہنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، جو اب پاکستان میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ تو صرف اپنی دوستیوں کے لیے
बेईमानी की वोटें बनानी है, एक बेईमान को वहाँ मुकर्रर करो। एक अच्छे आदमी को शिकस्त देनी है, किसी बेईमान को मुकर्रर करो, अच्छे लोगों की वोटें न कास्ट होने दे। इस तरह ये तब्दीलियाँ होती हैं। साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम मौसूल हुई। बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन बात अगर पल्ले पड़ गई फायदे वाली है। जिस वक्त हज़रत साद के बारे में ये इत्तला मौसूल हुई, हज़रत उमर फारूक ने कहा मैं चल के देखता हूँ। आपके कोर्ट के सामने जिसमें रिहाइश भी थी, कोर्ट भी था, एक खिड़की में बैठ के झरोखे में चेक करने लगे। कोई आदमी आया गया नहीं। लोगों को अपनी तरफ से तैयार करके 4-6 बंदे भेजे, उन्होंने दरवाज़ा ही ना खोला। आखिर 4-6 दिन इंतज़ार के बाद जनाब उमर खुद उठ के गए, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। बड़े साइज़ के जवान थे, पूरा महल हिल गया। अब जनाब जल्दी जल्दी से गुस्से के आलम में साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु नीचे आए। आके अब चाहते उसको डांटो जिससे मेरे दरवाजे को खटखटाया। जिस वक्त दरवाज़ा खोला, देखा कि हज़रत उमर खड़े। आपने पूछा उस लेटर पर तेरे दस्तखत हैं कि नहीं, जिसमें मैंने लिखा था कि जितने हुक्मरान हो, किसी जगह तुम्हारा कोई इख्तियार है, तुम ला तलबसू दकीकन, बारीक कपड़े मत पहनो। एक मरतबा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए तो मुझे देख के कहते सर्दियों गर्मियों में शायद ने मोटे कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा तुम्हें ये जो तारे निगाह से ज़्यादा लतीफ़ लिबास पहना हुआ है, एक पुर्जा भी तुम्हारे बदन का मख्फी नहीं है। जैसे वहम के तौर पर तुमने कपड़े पहने हुए, फिर वाक़ई कपड़े कोई नहीं है। पहली हदायत ये थी कि ला तलबसू दकीकन, कि तुम कोई बारीक कपड़ा मत पहनो। ला ताकुलू नकीयन, मैदे की रोटी मत खाओ। लस्सा ले लोड़ी लोड़ी खाने हो, बे आखिर में मर लगियां पानी दे जाके दाड़ा मड़ा लक दुखना। ऐसी ग़िज़ाएं खाने से आदमी सुस्त हो जाता है। बहरे ने टूड़ा खाने वाले भी कहते सुने ने लक्का की दर्द है। जनाब तीसरी बात यह है, ला तरकबू बिरज़ौनन, तुम तुर्की घोड़े पर सवारी मत करो। उस पर दस्तखत है कि नहीं? क्यों? वो सफ़र थोड़ा तय करता है, नखरे बहुत करता है। जो आदमी मुलाजिम उसका वक्त ज़ाया करता है। ला तगलिकू अबवाबकुम दूना हाजिन्नास, कि तुम अपने दरवाज़ों के सामने चिक्कें और पर्दे मत डालो। सामने बैठो ताकि हाजतमंद आए, एप्लीकेंट आए तो सीधा आपको देखे। पहले वो डरता ही रहता है कि चिक को हाथ लगा दम के अंदर से कोई मारने वाला आ जाए। उस लेटर पर तेरे दस्तखत हैं कि नहीं? उनका जी है। आपने फरमाया मेहरबानी कर, बाहर निकला। बाहर आए, आप फरमाया ये जो तुमने माल बनाया हुआ है, जो तनख्वाह तुम्हें मैं देता हूँ, उससे तो इतना माल नहीं बन सकता, ये पैसे कहाँ से लाए हो? मजा आया ना अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने का। उनका यहाँ लोग मुझे साबिय रसूल समझ के मेरी खिदमत किया करते थे, तो वो साबिय रसूल समझ के इस वक्त भी खिदमत करते रहे, उससे बनाया। आपने तुमने उस लेटर पर दस्तखत नहीं किए थे जिसको कहा था कि कोई हाकिम अपनी जुरिस्डिक्शन में, अपने हुदूद इख्तियार में किसी की दावत नहीं कबूल कर सकता सिवाय उन लोगों के जो पहले दावत किया करते थे। पहले यहाँ कभी आए हो? ये जो कूफा है ये कॉलोनी थी, पहले बनाई हज़रत उमर फारूक नहीं। उनका पहले यहाँ आबादी कोई नहीं थे, तो पहले आए कहाँ हो? साबित हो क्या कि ये तुम्हारे अपने पैसे नहीं है, लोगों के दिए हुए। बाहर निकाल कर उनका सामान, आपने फरमाया इसको आग दे दो। माल को आग लगा दी गई ताज़ीर के तौर पर। आपने फरमाया जब तक उमर दुनिया में जिंदा है, आइंदा तुम किसी जगह के हाकिम नहीं बन सकते हो। समझ आ गई बात? हज़रत उमर के अदल का अंदाज़ा हो गया। जिस आदमी ने सच्ची बात कही थी, तनकीदी जुमला बोला था, क्रिटिसाइज किया था, उसको बजाय सजा देने के उसको इनाम दिया, लेकिन जब वो कसूरवार साबित हुआ डिस्क्वालीफाई कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
سب سے پہلی مرتبہ ایران جب فتح ہوا، جس علاقے میں تہران ہے، اس علاقے کا علاقائی نام ہے ریون۔ ریون کے معنی سرسبز و شاداب۔ یہ سید والا قانون ہے، یہ اصل میں ریون ہے، تو یا کو واو کر کے، واو کو یا کر کے، یا کو یا میں ادغام کیا، اس کو کہتے ہیں سید والا قانون۔ سید، میت، جید، یہ سارے وہی سیگے۔ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہاں مٹی بہت اچھی ہے۔ روس کے علاقے سے دو دریا بہ کے آتے ہیں، ایک کا نام ہے دریائے جیخوں، ایک کا نام ہے دریائے سیخوں۔ ان کی مٹی سرخ سی ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو راستے کی بعض رکاوٹوں کی وجہ سے رشا والے راستے پاکستان گئے ہوں گے، تو اونچی اونچی پہاڑیاں جو جہاز کی سطح سے اونچی نظر آتی ہیں، وہ روس کی پہاڑیاں ہیں، ان سے وہ دونوں دریا نکلتے ہیں۔ اس سرخ مٹی کی عادت بڑی ہے کہ وہ گندم بڑی پیدا کرتی ہے، چنے بہت پیدا کرتی ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ حضرت عمر کہاں کے پڑے ہوئے تھے، کہاں کے لیے ایگریکلچر پڑا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ کا فیض تھا، کہا یہ مٹی فصلیں بڑی پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے عربی قبائل منگائے، یہ جو رائی جن کو کہتے ہیں نا، یہ خلاف القیاس کلمہ ہے رائی، اصل میں راوی اس کو کہنا چاہیے۔ یہ عربی قبائل تھے جو ایک باپ کی اولاد میں نہیں تھے، مختلف قبیلوں کے تھے، مگر یہ کھیتی باڑی کا کام اچھی طرح جانتے تھے۔ ماہرین اراضیات کو انہوں نے وہاں امپورٹ کیا۔ ان کا پہلا گورنر جن کو مقرر کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ آخری وقت تک دستخط نہیں کر سکتے تھے، گورنر ہی انہیں کس طرح مل گئی، کہا وہ سرکار کی بارگاہ کا فیضان تھا۔ پوری امت میں جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اب جناب ان کو 4 مربع زمین بھی دی کہ یہ آباد کر لو۔ وہاں سے چھٹی آئے تو 4000 یا اس سے کچھ زیادہ درہم ان کے پلے سے نکلے۔ آپ نے جو میں تمہیں تنخواہ دیتا تھا اتنے عرصے میں اتنے پیسے جمع تو نہیں ہو سکتے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ ان کا لوگ مجھے صحابی رسول سمجھ کے مجھے نذرانے دیتے تھے، دعوتیں پکاتے تھے۔ ان کا وہ قاعدہ جو پہلے تمہیں بتلایا تھا اس پر تمہاری تصدیق بھی موجود ہے، خواہ انگوٹھا ہی صحیح لیکن تمہاری تصدیق موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ ان کا یہ 4000 باقی سرکار ضبط ہے، آئندہ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی جگہ کے گورنر نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد پوچھا 4 مربع تمہیں زمین دی تھی، بتاؤ زمین کا کیا بنا ہے؟ کہا نہیں وہ آباد نہیں کر سکا۔ کہا وہ واپس کرو، اس لیے کہ تمہاری ضرورت کی چیز نہیں۔ اب جنگی جرنیلوں کی جناب 20 میل تک ایک ہی جرنیل کی زمین ہے، کمائی کیا کی ہے؟ ہم لوگ فوج کے بڑے زبردست حامی ہیں کہ اس وقت وہ ملک کی حفاظت زبردست طریقے سے کر رہی ہے، اگر وہ موجود نہ ہوتی تو سیاستدان کبھی کے بھاگ چکے ہوتے اور جو پاکستان ہے وہ بھیڑیوں کا بن چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فوجیوں کو خوش رکھے کہ انہوں نے بڑی جوامردی کے ساتھ اس سیلاب کو روکا ہے۔ یہ 15 میل تک ایک آدمی کے مربع چلے جاتے ہیں، ویران ہے۔ کہتے ہیں یہ کیوں آباد نہیں ہوئے؟ جس آدمی کو مربع دیتے رہے کئی کروڑ روپیہ اس کو لون بھی دیتے رہے، وہ لون کس چیز کا ہے؟ واپس کرنے کے لیے نا۔ قیامت تک کون جیے گا جو پیسے واپس کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ووٹیں بنانے کے لیے ہر دور کے حاکم نے یہ کوشش کی ہے، حرام کروں یا حلال کروں لیکن مستقبل کے اپنے دوست تیار کروں۔ حضرت ابو ہریرہ نے 4 مربع آباد اتنا آسان نہیں کیے، فرمایا یہ بھی باقی سرکار ضبط ہے، ان کو استعمال آئندہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ معنی اکاؤنٹیبلٹی کا۔ حضرت عمر کے عدل و انصاف کے اور باتیں کروں تو ایک پوری کتاب لکھی جائے، اور میں کوشش کروں اس اجماع پر کتاب لکھ رہا ہوں، فراغت ہوئی تو کبھی حضرت عمر پر پوری کتاب لکھوں گا انشاءاللہ۔ اب اگر آپ اجازت دیں